بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، پچھلی تطبیق القواعد العربیہ کی جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے جمع کی اقسام پڑھی تھیں۔ جمع مذکر سالم پڑھا تھا، جمع مؤنث سالم پڑھا تھا اور پھر جمع تکسیر پڑھی تھی۔ آج ہم نے انشاءاللہ نکرہ والمعرفہ کو شروع کرنا ہے کہ نکرہ کسے کہتے ہیں اور معرفہ کسے کہتے ہیں۔ جیسے کہ اردو میں ہم نکرہ عام چیز کو کہتے ہیں، معرفہ خاص چیز کو کہتے ہیں، عربی گرامر میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نکرہ کی تعریف دیکھیں گے۔ النکرہ، نکرہ کسے کہتے ہیں؟ اسم یدل علی شیء غیر معین، یعنی وہ اسم جو دلالت کرے کسی غیر معین چیز پہ۔ غیر معین یعنی جس کی تعین نہ کی گئی ہو، جس کو خاص نہ کیا گیا ہو، یعنی عام چیز پہ جو دلالت کرے گا وہ نکرہ ہوگا۔ یہ نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین یعنی عام چیز پر دلالت کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ کرجل و کتاب و مدینۃ۔ اب اس میں دیکھیں کہ رجل جیسے کہ آدمی، اب مثال میں کہا رجل یعنی رجل سے مراد ہوتا ہے آدمی۔ اب یہ غیر معین ہے، یعنی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، ہم نے خاص نہیں کیا ہے اس کو، ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ والا مرد یہ فلاں مرد، ہم نے اس کو خاص نہیں کیا، تو یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے اور غیر معین ہے، یعنی کوئی بھی مرد۔ اسی طرح سے کتاب غیر معین ہے، کوئی خاص نہیں کی ہم نے، اس کی کوئی تعین نہیں کی کہ فلاں کتاب، کسی کتاب کا نام بھی نہیں لیا، تو مطلب یہ کہ نکرہ ہے۔ اسی طرح سے مدینہ شہر کو کہتے ہیں، تو کوئی بھی شہر خاص نہیں ہے، غیر معین ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نکرہ میں آئیں گی۔ نکرہ کے اندر کوئی بھی عام سی چیز جو غیر معین ہو، جس کی تعین نہ کی گئی ہو، تو وہ نکرہ ہوگا۔ یعنی اسم یدل علی شیء غیر معین، یعنی نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین چیز پر دلالت کرے گا۔ غیر معین سے مراد کوئی بھی عام چیز ہو سکتی ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے المعرفہ۔ یہ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ تو معرفہ کی تعریف ہے کہ اسم یدل علی شیء واحد علی شیء معین، اسم یدل علی شیء معین، یعنی معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پہ دلالت کرے گا، یعنی کسی خاص چیز پہ دلالت کرے گا، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کعمر و دمشق و انت۔ اچھا، مثال کے طور پہ عمر، اب ہم نے ایک شخص کا نام لے لیا، ان شخص کا نام اس کے ساتھ خاص ہے عمر، تو یہ کیا ہے؟ ایک چیز پہ دلالت کر رہا ہے، ایک شخص کے نام پہ دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے دمشق ایک ملک کا نام ہے اور کسی کا نہیں ہے، یعنی کسی ملک کا نام دمشق نہیں ہے، خاص ہے ایک ملک کے لیے، تو ایک معین چیز پہ، متعین چیز پہ دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے انتی، جیسے ہم نے کسی کو کہنا ہو کہ مثال کے طور پہ تو مرد، تو ہم کہیں گے انت رجل تو مرد۔ اب دیکھیں اس میں ہم نے رجل نکرہ تھا، کوئی بھی مرد تھا، لیکن جب ہم نے کہہ دیا تو مرد، تو ہم نے مردوں میں سے اس کو خاص کر دیا، ایک مرد کو متعین کر لیا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ معرفہ ہوگا۔ اسی طرح سے معرفہ کی آگے ہمارے پاس اقسام آ جاتی ہیں، جس میں ہے انواع المعارف، معرفہ کی اقسام، والمعارف سبعۃ انواع، کہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں، جن میں سے سب سے پہلے ہے الضمیر، پھر ہے العلم، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم مقترن بالف لام۔ اس کو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ المعرف بالالف واللام، یعنی اسم مقترن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم ہو اور اس کے ساتھ آپ ملا لیں الف اور لام کو، الف لام میں لا کے آپ اس کو معرفہ بنا لیں، تو یہ معرفہ کی 5ویں قسم ہے۔ تو اس کی جگہ پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ المعرف بالالف واللام، یعنی معرفہ بنا لینا الف اور لام کے ساتھ، کسی عام لفظ کے ساتھ الف لام لگا کے اس کو معرفہ بنا لینا، المعرف بالالف واللام۔ آگے ہے المضاف الی المعرفہ، یعنی معرفہ کی طرف مضاف کر لینا، اور پھر ہے منادی مقصود بالندا، منادی مقصود بالندا، اس کو آپ صرف منادی مقصود بھی کہہ سکتے ہیں اور منادی مقصود بالندا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی 7 اقسام ہو گئی۔ آگے سب سے پہلے تعریف آ جاتی ہے ضمیر کی، کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ضمیر وہ اسم ہے، وہ اسم معرفہ ہے، ضمیر اسم معرفۃ یدل علی المتکلم او مخاطب او غائب، یعنی ضمیر وہ اسم معرفہ ہے جو دلالت کرے گا متکلم پہ یا پھر مخاطب پہ یا پھر غائب پہ۔ متکلم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہیں میں، مثال میں بھی ہے انا، متکلم جو متکلم پہ دلالت کر رہا ہے۔ اب مخاطب، آپ کسی سامنے والے کو پکار رہے ہیں۔ غائب، کوئی چیز آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، کوئی شخص آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، مطلب وہ غائب ہے، تو ضمیر کے ذریعے ہم اس چیز پر دلالت کریں گے۔ تو یہ بھی معرفہ کی پہلی قسم ہے۔ تعریف کیا ہے کہ الضمیر اسم معرفۃ یدل علی المتکلم او المخاطب او الغائب، یعنی ضمیر وہ اسم ہے، وہ اسم معرفہ ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ مثلا انا و انت و هو، انا جیسے میں نے کہنا ہے، اگر آپ کہیں کہ انا مسلمون، ٹھیک ہے، تو یہ متکلم کے لیے ہے،
میں مسلمان ہوں. اسی طرح سے یہ مونس اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یعنی انا مسلمون بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کو مونس میں لے کے جانا ہے تو آپ انا مسلمتن بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی مذکر اور مونس دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے. تو متکلم کے لیے انا. اسی طرح سے مخاطب کے لیے اگر آپ نے کسی کو مخاطب کرنا ہے آپ کہیں گے انتا، یعنی انتا رجل. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مونس کے لیے انتی بولا جاتا ہے تاکہ نیچے زیر ہوتی ہے. انتی امراتن، تو عورت ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، ہم امراتن پہلے نکرہ تھی، لیکن جب ہم نے کہا انتی امراتن، تو عورت، یعنی ہم نے ایک اس میں عورتوں میں سے ایک عورت کو معین کر دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا اور وہ معرفہ ہو گیا. اسی طرح سے ہوا. اب ہم کہیں ہوا رجل، وہ والا مرد. اب وہ سے مراد کون ہے؟ کوئی پتہ نہیں، وہ غائب ہے، ہمیں نہیں پتہ. تو غائب کے لیے ہم ہوا کی ضمیر استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلی جو اس میں تھی وہ معرفہ تھی. آگے معرفہ کی پہلی قسم ضمیر تھی. دوسری ہمارے پاس آ جاتی ہے علم. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کی تعریف یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ اسم یدل علی معین بحسب وضعی بلا قرینۃ، یعنی جو دلالت کرے کسی معین چیز پر وضع کے حساب سے بغیر کسی قرینے کے. اب اس کو آسان الفاظ میں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں علم کی تعریف کہ اسم معرفۃ سمی به شخص او مکان او حیوان او ای شیء آخر. اسم معرفۃ سمی به شخص او مکان او حیوان او ای شیء آخر. کہ علم وہ اسم معرفہ ہے جو کسی شخص او مکان، کسی مکان یا حیوان او ای شیء آخر، یا کسی دوسری چیز کا نام ہوگا. یعنی علم میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام، تو عربی میں بھی اسی طرح سے ہے کہ اسم معرفہ وہ اسم معرفہ جو سمیہ بھی شخص او مکان، یعنی نام رکھا جائے اس کا، کسی شخص کا، کسی مکان کا، کسی حیوان کا، یا کسی بھی دوسری چیز کا جو نام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ عالم میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس کی تعریف مثال میں آپ دیکھ لیں، جیسے خالد. اب دیکھیں یہ ایک شخص کا نام ہے، فاطمہ ایک فیمیل کا نام ہے، دمشق ایک ملک کا نام ہے، نیل دریا نیل ایک دریا کا نام ہے. تو یہ بھی اس کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسم معرفہ جو ہے اس میں کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوگا تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ علم ہے. تو یہ بھی معرفہ کی دوسری قسم ہے.